رب العزت نے اپنے رسول ذیشان رحمت عالمیان مکین لامکان صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی علوم سے مشرف فرمایا تھا۔ انہی بنیادی علوم میں سے ایک علم تعبیر بھی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عموماً صبح کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہوتے۔ اگر سرکار علیہ السلام نے رات کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما کر اس کی تعبیر بھی ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے رات خواب دیکھا ہوتا تو وہ بارگاہ رسالت میں اپنا خواب عرض کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے صحابہ کرام کی خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا، جس کا بیان قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ اس علم کے بہت بڑے امام، جن کو اس علم کا بانی اور اس علم کا امام سمجھا جاتا ہے، سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، جس کو امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کرتے ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقل کردہ الفاظ ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کان ابو بکر اعبر هذه الامتی لرؤیا بعد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے علم تعبیر کا علم رکھنے والے تھے۔ اور آپ کی شان علامہ سیوطی نے یہ بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ اور علامہ سیوطی نے اسی مقام پر ایک حدیث پاک بھی نقل کی کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں ابو بکر کے سامنے خوابوں کی تعبیر بیان کروں۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے یہ خاص اہتمام تھا کہ نبی ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائیں، اور یہ علم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا کیا جائے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ دیگر علوم اور دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ علم تعبیر میں بھی آپ کا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بعد ساری امت میں سب سے بڑے معبر، علم تعبیر کا علم رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔